میں سمجھتا ہوں پولیس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ذاتی طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ وہ آئی جی پنجاب کیپٹن عارف نواز صاحب، جو کہ ایک بہت ہی دیانتدار اور بڑے پروفیشنل آفیسر ہیں، وہ ان کے ساتھ مسلسل 3-4 میٹنگز کریں، اور اگر وہ واقعی پنجاب میں پولیس اصلاحات کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں سنیں، ان کے مسائل کو سنیں کہ ان کے جو ہے وہ مسائل کیا ہیں۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پولیس میں جو غیر ضروری مداخلتیں ہیں، اور سب سے زیادہ تو سیاسی مداخلت ہے، اور بھی مداخلتیں ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ سیاسی مداخلتیں ہیں، ہر طرح کی مداخلت جو ہے وہ بند ہونی چاہیے، اور اگر جب سیاسی مداخلت بند ہو جائے گی تو پھر میرے خیال میں باقی مداخلتیں بھی آہستہ آہستہ جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور خان صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ ایک اگلے الیکشن میں اگر انہوں نے یہ تھانے کا نظام ٹھیک کر دیا، لوگوں کو اگر انصاف ملنا شروع ہو گیا، لوگوں کے ساتھ تھانوں میں اگر اچھا سلوک، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 4 ایم پی اے یا 4 ایم این اے جو ہیں انہوں نے ایک ڈی پی او کو لگوایا ہو اور زبردستی لگوایا ہو۔ آئی جی صاحب یہ کہیں کہ اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، آپ کوئی اور افسر بتا دیں، میں اس کو وہاں پہ ڈی پی او لگا دیتا ہوں، میں اس کو وہاں پہ آر پی او لگا دیتا ہوں، لیکن ضد کر کے جو ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس اور استعمال کر کے جو ہے حکمران کہیں کہ نہیں آپ اسی کو جو ہے وہ ڈی پی او لگائیں اور اسی کو آپ آر پی او لگائیں، تو پھر آپ آئی جی سے کیسے جواب طلبی کر سکتے ہیں؟ آپ آئی جی کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ آپ نئی اخلاقی طور پہ آئی جی کو تبدیل کر سکتے ہیں جب آپ آئی جی کو اختیار دیں گے، جب آپ آئی جی سے یہ کہیں گے کہ آپ اپنی مرضی کی ٹیم لے کے آئیں، آپ اپنی مرضی کے اچھے لوگوں کو ڈی پی او لگائیں، آپ اپنی مرضی کے اچھے لوگوں کو آر پی اوز لے کے آئیں، تو پھر اس کے بعد پھر آپ آئی جی سے حساب لینے کے مجاز ہوں گے، پھر آپ کے پاس اخلاقی طور پہ یہ اختیار ہوگا کہ آپ آئی جی صاحب سے پوچھیں کہ ہم نے آپ کو پورے اختیار دیے تھے، آپ نے ان اختیارات کو کیسے استعمال کیا اور کیوں بہتری اب تک نہیں آئی؟ جیسے آپ نے کے پی کے میں کیا تھا جب ناصر درانی جو ہیں وہ وہاں پہ آئی جی تھے، تو آپ نے ناصر درانی صاحب کو، جو کہ ایک انتہائی ایماندار افسر ہیں، آپ نے ناصر درانی صاحب کو وہاں پہ پورے اختیارات دیے، اور ناصر درانی صاحب نے آپ کو وہاں پہ رزلٹ بھی دیا۔ تو پنجاب میں آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ پنجاب میں آپ آئی جی کو اختیارات دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے؟ آپ کے ایم این اے، آپ کے ایم پی ایس، آپ کے وزیر پوری طرح سے مداخلت کرتے ہیں۔ جب آپ پنجاب میں بھی آئی جی کو ویسے ہی اختیارات دیں گے جیسے اختیارات آپ نے کے پی کے میں ناصر درانی صاحب کو دیے تھے، تو پھر آپ اسی آئی جی صاحب سے یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پولیس نیک نامی کا باعث بنتی ہے اور پولیس کس طرح سے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو آپ کے اپنے حصے کی خرابیاں ہیں ان کو دور کر لیں، پھر یہ ہوگا کہ اس سے واقعی آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس کا جو قصور ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ جب تک ہر ادارے میں، صرف پولیس میں نہیں، ہر ادارے میں جب تک سزا اور جزا کا نظام واضح نہیں کیا جاتا، ایک شفاف طریقے سے سزا اور جزا ساتھ ساتھ نہیں چلے گی، بہتری نہیں ہوگی۔ آئی جی پنجاب عارف نواز اور ان کی ٹیم کوشش کر رہی ہے، بہت اچھے ڈی پی اوز بھی جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں میں مجھے سیالکوٹ جانے کا اتفاق ہوا، مستنصر فیروز وہاں پہ ڈی پی او ہیں، میں نے ان کا کام دیکھا۔ آر پی او گجرانوالہ طارق عباس قریشی انتہائی ایماندار افسر، اور جس طرح سے وہ محنت کرتے ہیں۔ آر پی او سرگودا افضال کوثر انتہائی ایماندار، یہ وہ افسر ہے افضال کوثر کہ جس کے بچوں کی فیسیں جو ہیں ان کی 2 قسطوں میں جاتی ہیں۔ یہ وہ ڈی آئی جی ہے۔ ایماندار لوگوں کو بھی آپ نے لگایا، یہ ضرور آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایماندار لوگ اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ ڈی پی او اکاڑا جو ہیں وہ بہت جہاں سے وہ بہت کمپیٹنٹ ہیں۔ ڈی پی او قصور جو ہیں وہ بہت کمپیٹنٹ ہیں۔ اسی طرح اور بے شمار افسر ہیں جو بہت کمپیٹنٹ ہیں، عوام کی بات سنتے ہیں۔ ڈی پی او سرگودا جو ہیں وہ حسن مشتاق سکھیرا، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، اور اس طرح کے کئی نام میں اور بھی لے سکتا ہوں، وقت چونکہ بہت کم ہے میں ساروں کے نام نہیں لے سکتا۔
تو وہ اچھے لوگ بھی جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا کریڈٹ بھی ہے کہ اس نے اچھے لوگوں کو بھی جو ہے وہ لگایا ہوا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے اور دوسری مداخلتیں وہ پولیس سے ختم ہو جائیں، اور پولیس کو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یک طرفہ ایک سلسلہ کرتے رہیں، پولیس والوں سے بھی پوچھیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں، پولیس کے بھی مسائل ہیں، ان کے ڈیوٹی آورز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان کے بچے گھروں میں بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بیمار ہیں، ان کے والدین بیمار ہیں، وہ ان پہ توجہ نہیں دے سکتے، اور ان کو یہاں تک کہ ان کو ہسپتالوں میں نہیں لے جا سکتے۔ ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے، ان کے ڈیوٹی آورز جو ہیں وہ فکس ہونے چاہیے، ان کی باقی جو بیماریاں ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی بیماری پنجاب میں بطور آئی جی پنجاب تعینات ہوا تھا، مشتاق سکھیرا اس کا نام تھا۔ وہ اتنا بدبخت انسان ہے، اس نے پولیس کا جو ویلفیئر فنڈ تھا، وہ فنڈ پولیس کا، یعنی ایسے لوگ جو بیچارے اپنی بچیوں کے جہیز کے لیے ان کو پیسے ملتے تھے یا بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے ملتے تھے، اس نے اس فنڈ میں کٹوتی کی اور اس فنڈ کو کم کر دیا۔ اور صرف یہ نہیں کیا، اس کے مقابلے میں بے شمار جو خود اس نے مراد بھی حاصل کی جائز ناجائز، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، وہ ایک لمبی اور طویل داستان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آپ پولیس کو عزت دیں، آپ محض دو چار واقعات کی وجہ سے یا محض دو چار افراد کے غلط کاموں کی وجہ سے پورے ادارے کو بدنام مت کریں۔ آپ پولیس والوں کو عزت دیں، اور ایک مہم میں سمجھتا ہوں میڈیا پہ یہ بھی چلنی چاہیے، سوشل میڈیا پہ ایک مہم یہ بھی چلنی چاہیے کہ جو پولیس میں لوگ کرپٹ نہیں ہیں آپ ان کو اپریشیٹ کریں۔ اگر کوئی پولیس والا آپ کی خدمت کرے، آپ کا کام بغیر کسی لالچ اور پیسے کے کرے، تو کتنے لوگ ہیں، ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں۔ میرے نوٹس میں کئی ایسے کیس ہیں، میں لوگوں کو بھیجتا ہوں کہ فلاں افسر کی شہرت بڑی اچھی ہے، تم وہاں پہ جاؤ، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں پہ جائیں، آپ کا کام ہوگا اور ان کا کام ہوتا ہے۔ تو کتنے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی فیس بک وال پہ تعریف کرتے ہیں کہ جی اس نے ہمارا کام جو ہے وہ بغیر کسی ہوس ہرس لالچ کے صحیح طرح اپنے فرض کی جو ادائیگی تھی اس نے کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں کو اتنا بے وقت اور اتنا بے وقار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم خود اس کی زد میں آ جائیں۔ شکریہ۔